حیات الصحابہ ٹاپک اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بہت زیادہ خوف برداشت کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت حذیفہ نے ان لڑائیوں کا ذکر کیا جن میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا اگر ہم ان لڑائیوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اس کی تمنا نہ کرو، ہم نے اپنے آپ کو لیلۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر اس حال میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ صفیں بنائے ہوئے بیٹھے تھے، ابو سفیان اور اس کے ساتھ کے تمام گروہ مدینے سے باہر ہمارے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے، اور بون قریظہ کے یہودی ہمارے نیچے مدینہ کے اندر تھے، جن سے ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں سخت خطرہ تھا کہ وہ ہمارے گھر والوں کو اکیلے دیکھ کر مار نہ دیں۔ لیلۃ الاحزاب سے زیادہ اندھیری والی، زیادہ آندھی والی رات ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس میں سے بجلی کی گرج کی طرح آواز آ رہی تھی، اور اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو اپنے ہاتھ کی انگلی نظر نہیں آتی۔ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جانے کی اجازت مانگنے لگے، کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے ہوئے نہیں تھے۔ آپ سے جو بھی اجازت مانگتا آپ اسے اجازت دے دیتے۔ اجازت ملنے پر وہ چپکے چپکے کھسکھساتے جا رہے تھے۔ ہماری تعداد لگ بھگ 300 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک ایک آدمی کے پاس تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ میرے پاس نہ دشمن سے بچنے کا کوئی سامان تھا، نہ سردی سے بچنے کا، صرف میری بیوی کی ایک اونی چادر تھی جو مشکل سے میرے گھٹنے تک پہنچتی، اس سے آگے نہیں جاتی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حذیفہ۔ آپ نے فرمایا حذیفہ؟ کیونکہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا اس وجہ سے میں زمین سے چپٹ گیا۔ میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کھڑا ہو کر دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دشمن میں کوئی بات ہونے والی ہے، تم جا کر ان کی خبر لے کر میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا، سب سے زیادہ سردی لگ رہی تھی، لیکن ارشاد کے پورا کرنے میں چل پڑا۔ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اللہ کی قسم مجھ کو جتنا ڈر لگ رہا تھا، جتنی سردی لگ رہی تھی، وہ سب آپ کی دعا فرماتے ہی ایک دم ختم ہو گئی، اور مجھے نہ ڈر محسوس ہوا اور نہ سردی۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو آپ نے فرمایا اے حذیفہ میرے پاس واپس آنے تک ان میں کوئی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں چل دیا۔ جب میں دشمن کے فوج کے قریب پہنچا تو مجھے آگ کی روشنی نظر آئی۔ ایک کالا بھاری بھرکم آدمی آگ پر ہاتھ سیک رہا تھا، اپنے پہلو پر پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہاں سے بھاگ چلو، بھاگ چلو۔ میں اس سے پہلے ابو سفیان کو پہچانتا نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، میں اسے نپٹا دیتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے ترکش میں سے سفید پر والا تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا تاکہ آگ کی روشنی سے اس پر تیر چلا دوں۔ لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، میرے پاس واپس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنا، اس لیے میں رک گیا، تیر ترکش میں واپس رکھا۔ پھر میں ہمت کر کے فوج کے اندر گھس گیا تو لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب بنو عامر تھے۔ وہ کہہ رہے تھے آل عامر بھاگ چلو، بھاگ چلو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں۔ اور ان کی فوج میں تیز آندھی چل رہی تھی جو ان کی فوج میں سے ایک بالش باہر نہیں تھی۔ اللہ کی قسم میں خود پتھروں کی آواز سن رہا تھا جنہیں ہوا اڑا کر ان کے قذابوں اور بستروں پر پھینک رہی تھی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس چل پڑا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ یا اس کے قریب طے کیا تھا کہ مجھے لگ بھگ 20 گھوڑ سوار امامہ باندھے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کا خود انتظام کر دیا ہے، یعنی کفار کو آندھی بھیج کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو آپ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم واپس پہنچتے ہی سردی بھی واپس آ گئی، میں سردی کے مارے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں میری طرف اشارہ کیا، میں آپ کے قریب چلا گیا۔ آپ نے چادر کا ایک کنارہ مجھ پر ڈالا۔ آپ کی عادت تھی جب بھی کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ میں نے نماز کے بعد آپ کو دشمنوں کی ساری بات بتائی
اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ سب کوچ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ نے آیت اتاری۔ ترجمہ: اے ایمان والو، یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب چڑھ آئی فوجیں تم پر، پھر بھیج دی ہم نے ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی۔ اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی، اور ہے اللہ زورور اور زبردست۔ حضرت یزید تیمی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس تھے تو ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا تو میں آپ کے ساتھ رہ کر کافروں سے خوب لڑائی کرتا، اسی سے جان قربان کر دیتا۔ تو اس سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ایسا کر سکتا تھا؟ لیلۃ الاحزاب میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ اس رات بہت تیز ہوا چل رہی تھی، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے پاس دشمنوں کی خبر لے کر آئے؟ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے حضرت عبدالعزیز کی پچھلی حدیث جیسی حدیث تھوڑی سی ذکر کی ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آتے ہی سردی لگنے لگ گئی، مجھ پر کپ کپی چھا گئی۔ میں نے آپ کو دشمنوں کے تمام حالات بتائے۔ آپ جو چوگا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اس کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا، میں صبح تک سوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے سونے والے اٹھ جا۔ ابن اسحاق نے اس حدیث کو محمد بن کعب قرظی سے منتقل کیا ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں، کون آدمی ایسا ہے جو کھڑا ہو کر دیکھ آئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور پھر ہمارے پاس واپس آئے۔ آپ نے جانے والے کے لیے واپس آنے کی شرط لگائی کہ اسے ضرور واپس آنا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میرے ساتھی بن جائے، لیکن سخت خوف، سخت بھوک، سخت سردی کی وجہ سے کوئی کھڑا نہ ہوا۔